اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں حسب معمول چند قرآنی آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور انہی کے متعلق چند باتیں ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے زحمت فرما کر میرے ساتھ رہیں گے، اور میں کوشش کروں گا جو میں سمجھ سکا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں نے کہیں غلطی کی ہے اور جھول کھائی ہے تو آپ خود آگے بڑھیں، قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کریں اور قرآن مجید کے تفاسیر کی طرف توجہ کریں، اس لیے کہ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس کو پڑھے اور اس پر غور و فکر کرے۔ اس میں جو آدمی غور و فکر کرتا ہے اس کو راستے مل جاتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے طریقے بھی بہت آسان ہیں۔ یہ کتاب ہر آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں ہی 100% اس کو سمجھ لیتا ہوں، یہ کلام اللہ کا ہے، اور اس کا خالق یا اس کو یوں کہا جائے متکلم اللہ ہے سبحانہ و تعالی۔ اور اگر کہیں مشکل پیش آئے کہ معانی کسی لفظ کے، ظاہر ہے کہ یہ عربی کلام ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اور وہاں اگر مشکل یہ پیش آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مطلب کیا تھا، ظاہر ہے کہ ہر معنی تو مراد ہو نہیں سکتا، تو اس خاص مطلب کو جاننے کے لیے انسان کو اس دروازے پر جانا پڑے گا جو قرآن مجید نے جن کو راسخون فی العلم فرمایا ہے، اور پیغمبر نے جن کو فرمایا کہ قرآن اور میری اطرت و اہل بیت وہ دونوں اکٹھے رہیں گے،
اور میں ان کو تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن ان کے خلاف نہیں جائے گا، وہ قرآن کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو قرآن مجید کے معنی پوچھنے کے لیے ان کے دروازے پر جاؤ، اس لیے کہ متکلم کے کلام کو یا وہ خود بتا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا، یا وہ بتا سکتے ہیں جس کو اس نے اتھورائز کیا ہے کہ تم بتا سکتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور ان کے بعد آپ کی آل اطہار اطرت و اہل بیت، اور وہ سب کے سامنے واضح ہے وہ کون لوگ تھے کہ جو کسی کے دروازے پر مسئلہ پوچھنے نہیں جاتے تھے، باقی لوگ انہی کے پاس جب مشکل پڑی تو مسئلہ پوچھنے جانتے تھے۔ بہت آسان ہے، حضور کے زمانے سے لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضور کے بعد کا جو زمانہ انسان دیکھے، اس کے بعد بھی انسان جو ہے وہ دیکھے تقریباً 2-2.5 صدیاں جو ہیں، کون لوگ تھے کہ جو کبھی کسی کے دروازے پر شریعت کا مسئلہ، قرآن کا مطلب پوچھنے کے لیے نہیں گئے، اور دنیا انہی کے دروازے پر جھکی جب کبھی مشکل پیش آئی اس وقت کے مسلمانوں کو، اور وہ سمجھے کہ یہ مشکل ہے تو وہ انہی کے دروازے پر جھکے اور انہی کے دروازے پر گئے۔ اور یہ کون لوگ ہیں، ان کے نام پیغمبر نے مختلف انداز سے بیان فرمائے ہیں، اور یعنی ان کے متعلق کہیں 12 امام ہیں میرے بعد، کہیں 12 امیر ہیں میرے بعد، 12 کی ہستیاں ہیں، ان کے نام گرامی بھی معروف ہیں دنیا میں۔ لوگ ان کو معصوم مانیں یا نہ مانیں، ان کو زمانے کا سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، سب سے بڑا متقی مانتے ہیں، پرہیزگار مانتے ہیں، قرآن کا فالور مانتے ہیں، یعنی یہ الفاظ تو تقریباً تمام وہ کون کون ہیں تقریباً اس وقت تمام مسلمان جانتے ہیں۔ حضرت علی پہلے ہیں، حضرت امام حسن دوسرے ہیں، حضرت امام حسین تیسرے ہیں، حضرت علی ابن الحسین چوتھے ہیں، محمد ابن علی الباقر 5ویں ہیں، جعفر ابن محمد الصادق 6ٹھے ہیں، اور اس کے بعد موسیٰ ابن جعفر الکاظم 7ویں ہیں، علی ابن موسیٰ الرضا، اسی طرح سلسلہ چلتے چلتے محمد ابن علی التقی علیہ السلام، اور پھر علی ابن محمد النقی، حسن ابن علی العسکری، اور پھر حجت ابن الحسن علیہ السلام۔ یہ 12 ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے اتھورائز کیا، پیغمبر نے ان کے ناموں کا اعلان کیا۔ بہت آسان ہے، اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ متکلم ظاہر ہے کہ کسی مولوی یا کسی مجتہد یا کسی عالم کے ساتھ تو بات نہیں فرماتا کہ یہ مطلب میرا یہ تھا، اور لہٰذا وہی ہستیاں جن کو اس نے اتھورائز کیا ہے، اولی الامر بھی فرمایا ہے، ان کو جو ہے وہ پیغمبر نے اپنے اہل بیت بھی فرمایا ہے۔ انما یرید اللہ کی آیت میں ان کو جو ہے ان کی سچائی اور ان کی عصمت کی تصدیق فرمائی ہے، صادقین کے الفاظ بھی ان کے لیے آئے ہیں قرآن مجید میں، وہی ہستیاں ہیں۔ اور اہل ذکر بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید نے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو اہل ذکر سے پوچھو، راسخون فی العلم بھی وہی ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو بہت آسان ہے، یہ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اگر ویسے سمجھنا ہے تو یہ ہستیاں ہیں کہ جن سے انسان علم قرآن کا علم حاصل کر سکتا ہے، اور اگر تھوڑی سی زحمت کر لے تو ان کے نام بھی ان کے سامنے آ جائیں گے، پیغمبر کے فرامین کو تلاش کرے۔ اور اگر کچھ کتابوں نے ان ناموں کو اوائڈ کیا ذکر کرنے میں، ظاہر ہے کہ پولیٹیکل سچویشن ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو ذکر کرتے، لیکن بہت سی کتابوں نے ان ناموں کو ذکر بھی فرمایا ہے، تو بہت آسان ہے اس بات کو سمجھنا۔ تو اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے، نہ اعمال شوق و ذوق سے کر سکتا ہے آدمی، اور وہ سوچ و سمجھ جو قرآن چاہتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر پیدا ہو، وہ قرآن کو پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو خود ائمہ اہل بیت بھی شوق و ذوق سے پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ تو جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، جو بھی قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، وہ قرآن مجید کو محبت شوق و ذوق کے ساتھ پڑھے، تو صحیح معنوں میں اس کی جو ہے وہ ہدایت ہوگی، اور اس کو دل و دماغ بھی صحیح راستے پر رہے گا۔ آج بڑی مشکل ہے، پوری ایک پولوشن ہو گیا ہے، پولوٹیڈ دنیا ہو گئی ہے، ہر طرف سے اعتراضات، شکوک و شبہات آ رہے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت بہت لازمی ہے۔ اور اگر سمجھنا ہے قرآن مجید کی تو پھر ائمہ اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے جو محلے میں قرآن ہے، اور وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
خصوصاً مسئلہ توحید کے بارے میں کہ نہج البلاغہ کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے، صفت سجادیہ کا مطالعہ کیا جائے، دعائے جوشن کبیر جو ہے وہ معانی کے ساتھ پڑھی جائے، تو بعد میں سمجھ آتا ہے کہ توحید کے بارے میں کیسے سوچنا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ رسالت کے بارے میں کیسے سوچنا ہے، امامت کے بارے میں کیسے سوچنا ہے، یہی ہستیاں جو بتا سکتی ہیں۔ تو آج جو جس کا تذکرہ قرآن مجید ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے مومنو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہاں تک تو بات عموماً جب نشے کی بات ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اگر کسی نے شراب پی لیا ہے تو وہ نماز کے قریب نہ جائے، اور اس کی تفاسیر میں اسی طرح آیا ہے کہ پہلے گریجولی قرآن مجید نے شراب کو حرام کیا ہے، انٹاکسیکینٹ کو حرام کیا ہے کہ اگر شراب پہلے تو نماز کی حالت میں نہ جاؤ، پھر اس کے بعد اس کو بتایا کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ یا پہلے یہ بتایا اس کا فائدہ جو ہے نقصان سے جو ہے نا اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے، قریب نہ جاؤ، پھر جو ہے وہ نماز سے روک دیا، پھر مکمل حرام کر دیا۔ یہ ترتیب جو ہے وہ قرآن مجید نے رکھی ہے۔ لیکن اس میں جو بات مجھے عرض کرنی ہے اور جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ نشہ جو ہے وہ وہ تو ایک تو وہ ہے نا جو پیا جاتا ہے عموماً، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک بات جو قرآن مجید نے آگے فرمائی ہے، اس میں انسان اگر غور کرے تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کچھ اور چیز بھی مراد ہے، کہ مثلاً حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں علم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی گفتگو جو کر رہے ہو تمہیں پتہ ہو کہ تم یہ گفتگو جو ہے یہ کیسی، یہ گفتگو جو ہے کس الفاظ سے ہی ہیں، معنی کے ساتھ کر رہے ہو یا بس آدھا سویا وہ آدھا جاگ رہا ہے۔ تو اس میں دونوں چیزیں مراد ہیں۔ علماء نے اس میں ایک تو وہ نشے کی حالت بھی کہ اگر نشہ ہو تو وہ تو آج کل تو نشہ ویسے بھی حرام ہے اور مسلمان نہیں پیتے، لیکن ایک نشہ جو ہے جس میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے وہ ہے نیند کا نشہ، کہ جب نیند شدت کے ساتھ آئی ہو اور انسان جو ہے وہ نماز میں کھڑا ہو جائے اور ایسے سستوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہو، متوجہ نہ ہو الفاظ کی طرف اور معنی کی طرف، تو اس کا مطلب حتیٰ تعلموا ما تقولون، اس میں ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ کم از کم آدمی کو پتہ ہو کہ الفاظ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ تعلموا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کم از کم اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے اور علماء نے استخراج کیے اس آیت سے کہ نماز کے معنی آدمی کو آنے چاہیے، اس کے بغیر جو ہے وہ کیا بات کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے، صرف عربی کے کلمات جملے دہرا رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور صرف اگر نماز کے مطالب بھی انسان اس پہ غور کرے تو بہت سی مشکلیں عقیدے کی حل ہو جاتی ہیں، اور بہت سے جو ہیں وہ ایک خاص محبت پیدا ہوتی ہے رب العالمین کے ساتھ۔ سب آدمی نماز پڑھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن وہ محبت بھرا انداز نہیں ہوتا، جلدی ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اس پہ، فرمایا اگر اسی طرح پڑھتا رہا تو یہ ہمارے دین پہ نہیں مرے گا۔ کیوں؟ یہ نماز کا مطلب ہے کہ توحید سے کلام ہونا، توجہ سے بات کرنی، پیار سے بات کرنی، اپنی بات سنانی، جیسے توحید نے فرمایا کہ یوں بات کرو، اور پھر کچھ باتیں توحید بھی فرمائی ہیں وہ سننی، یہ باتیں وہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں اور اس میں اور کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یعنی کم از کم سورہ ہم تو تقریباً ہر رکعت میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری سورہ کوئی بھی جو ہے وہ چھوٹی ہو لمبی ہو اس میں بھی باتیں وہی ہیں کہ سورہ اخلاص ہو، سورہ انا انزلنا ہو، سورہ کوثر ہو، کوئی بھی سورۃ ہو، کافرون ہو، تو انسان کو سمجھ آنا چاہیے بات کیا کر رہا ہوں میں۔ اس کے بعد جو ہے رکوع سجدے میں وہ کیا کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اب یہ باتیں بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ میں رب عظیم کی تعریف کر رہا ہوں، رب اعلیٰ کی، پالنے والا رب، مالک، خالق، رازق، سب کچھ دینے والا اس عظیم رب کی میں تسبیح و تقدیس بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ تشہد میں جب شہادت پڑھ تو اس کو معلوم ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو جو الفاظ اور معنی اگر صحیح معنوں میں نہ بیان نہ ہوں
تو وہ مطلب ہی نہیں بنتا جو آدمی کہنا چاہتا ہے. اگر ایسے جیسے پھر تو سوئی بات کر رہا ہے. لہٰذا ایک تو سوتے ہوئے سستی کے عالم میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ساتھ ساتھ جو ہے اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے مطالب آنے چاہیے. اور کتنا ہی زیادہ ہے, کتنے بڑے سینٹینس. مثلا ایک آدمی جو ہے اس کو خدا نے اگر عمر دی ہو 60-70 سال عمر دی ہو تو کتنے سینٹینس ہیں جو نماز میں جو یاد کرنا پڑتے ہیں. منیمم کی بات کر رہے ہیں. 7 تو سورۃ حمد کے ہو گئے. اس کے بعد جو ہیں وہ سورہ کوثر اگر پڑھتا ہے تو اس میں 3 ہو گئے, یا چلو 4 کہہ دیں, تو 3 جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سینٹینس میں کہہ رہا ہوں, لمبے بھی نہیں ہیں. سورہ قل هو اللہ احد کے جو ہیں چلو 4 یا 5 کہہ لیں. اب اللہ الصمد بھی ایک سینٹینس ہے. اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم, چلو ایک اس کو شامل کریں. قل هو اللہ احد, کتنے الفاظ ہیں. یعنی کل اگر ہم گنیں تو 7 اور 5 12, اور چلو 3-4 اور کر لیں, کوئی اور صورت پڑھنی ہے تو 11-12 سینٹینس جو ہیں. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اور اس کے بعد جو ہے بس تشہد ہے, اور باقی تو سب ریپیٹ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر ان کو بھی یاد نہیں کر پاتا, ان کے معنی بھی, تو پتہ ہی سمجھ نہیں آتی کہ اس آدمی کا یعنی یا تو بالکل متوجہ نہیں ہے کہ اس کے معنی آنے چاہیے, یا بالکل آپ نے کیا کہیں ابھی کوئی الفاظ غلط نہ نکل جائیں. تو یہ بات بہت سستی ہے کہ کم از کم معنی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تو معنی آنے چاہیے حتماً کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے, تاکہ جب رب کے سامنے کھڑا ہو اور وہ رب کی تعریف کر کے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرے, جب اہدنا الصراط المستقیم کی بات کرے, تو وہ بات کر رہا ہے خدا سے کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے صراط مستقیم پہ رہنا ہے, مجھے ظالموں کے راستے پہ نہیں رہنا ہے, مغضوب پہ راستے پہ نہیں رہنا ہے, ظالین کے راستے پہ نہیں رہنا ہے, جن سے تو ناراض ہے ان کے راستے پہ نہیں رہنا ہے. تو یہ باتیں وہ خداوند متعال سے کر رہا ہے. اسی طرح تشہد میں جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو گواہی دیتا ہوں تیرے بغیر کوئی لائق عبادت نہیں, اور تو وحدہ لا شریک ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرا عبد رسول ہے. یہ معنی کم از کم انسان کو آنے چاہیے. معزز و محترم سامعین, یہ چھوٹی سی اپیل ہے کہ اگر وہ انسان جو ہے وہ اس بات, بہت معمولی سی بات ہے, فائدہ آپ کا اس میں کہ تھوڑا سا اب بھی اگر ٹائم یعنی زندگی موجود ہے تو اب بھی ٹائم ہے موجود, آپ اب بھی اصلاح کر سکتے ہیں اپنے. کوئی ضرور نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وہ اگر نہیں ہوا تو اب بھی نہیں کرنا ہے, نہیں اب بھی کر سکتے ہیں. اور بچوں کو بھی, نوجوانوں کو بھی, سب کو اس کے معنی آنے چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز کے قریب تم اگر جنب انسان جو ہے وہ مجنب ہو گیا ہو, یعنی تقریباً سب کو پتہ ہے کہ جنب کیا ہوتا ہے, کہ انسان کسی وجہ سے جو ہے اس کا جو ہے وہ جسم سے سیمن کا اخراج ہو گیا, جنب اسی کو کہتے ہیں. اور وہ پھر وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے جب تک کہ غسل نہ کر لے. اور الا عابر سبیل, کہ وہ بات اس کی جو ہے وہ یا تو راستے کی بھی ہے کہ وہ الا عابر سبیل کا مطلب آگے آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے, راستہ یعنی مسافر ہو, یا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مسجد سے گزرنا ہو سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے, چونکہ باقی مساجد سے گزر سکتا ہے آدمی, ٹھہر نہیں سکتا. اور بعض علماء کا بہرحال اس میں اپنے مجتہد کا فتویٰ دیکھا جائے, اور مسجد حرام اور مسجد نبوی سے گزر بھی نہیں سکتا آدمی. ہاں البتہ ایک بات یہاں جب یاد آ رہی ہے کہ تمام راستے پیغمبر نے اس لیے بند کر دیے دروازے تاکہ کوئی آدمی جنوب کی حالت میں جو ہے وہ مسجد سے گزرے تک بھی نہیں, مسجد نبوی سے. اور کہا فرمایا کہ میرا اور علی کا دروازہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کھلا رہے گا. وہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم ہر حالت میں جو ہے وہ مسجد سے گزر سکتے ہیں, باقیوں کو اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. تو پھر فرمایا کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو, اگین اس میں فرمایا یہ اس خاص سفر کی بات ہے, یا تم میں سے کوئی ابھی جو ہے وہ یعنی حاجت سے واپس آیا ہو, یعنی ٹوائلٹ وغیرہ سے ہو کر آیا ہو, یا یہ ہے کہ وہ میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوں, تو فلم تجدوا ماء, اگر پانی نہ ملے, پہلے تو فرمایا نا غسل کرو, اور یہاں فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے تمہیں تو پھر کیا ہے فتیمموا صعیدا طیبا, تو پھر تیمم کرو پاک پاکیزہ زمین پر, ہے نہیں.
اور اس طرح جو ہے وہ یعنی مٹی پاک مٹی پر تیمم کرو، کچھ کہتے ہیں پاک زمین پر جو ہے وہ، جب مٹی کہیں گے تو پھر جو ہے خالی مٹی ہوگی، جب پاک زمین کہیں گے تو پھر پتھر بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ مٹی بھی شامل ہو جاتی ہے، ریت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح تھوڑا سا اس میں فقہا اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سعیداً طیبہ سے کیا مراد ہے، کیا صرف مٹی مراد ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ زمین مراد ہے، اور زمین اگر مراد ہے تو پھر سے جو ہے وہ پتھر اور ریت بھی آ جائے۔ یہ آپ نے مجتہد کی بات جو ریسرچ اس وقت جو ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ کی جائے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ خالی مٹی ہے تو مٹی کو، تو یہ بڑا زبردست ہے۔ آج کل مثلا بعض لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا یہ ہے کہ وہاں وہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو دھو نہیں سکتے، تو اس لیے جسم کو بھی پاک نہیں کر سکتے، تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ نماز جو ہے اس سے نہیں چھوٹ سکتی۔ پانی مٹی جو ہے گھر والے اس کو کسی طریقے سے پہنچائیں ہاسپٹل میں تاکہ وہ آرام سے اس پہ ہاتھ رکھ کے تیمم کر لے، اور تیمم کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں جو ہے نا وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے نماز پڑھ لے۔ اور یہ باتیں مسائل فقہ میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن بعض لوگ چونکہ متوجہ نہیں ہوتے پوری طرح اور صرف موٹی موٹی باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو وہاں جہاں پانی استعمال، کہاں کا پانی استعمال نہیں ہو سکتا اور کہاں کہاں تیمم کرنا ہے۔ البتہ اس میں جو بات ایک تھوڑی سی توجہ آپ کی اس طرف لے جانی ہے، فرمایا اس میں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہرے کو مسح کرو ہاتھ سے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اب اس میں قرآن مجید میں جو وضو میں دو اعضاء کے دھونے کا حکم دیا تھا، یعنی وضو میں تھا کہ دو اعضاء کو دھویا جائے اور دو اعضاء کا مسح کیا جائے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی دو اعضاء کے دھونے کا حکم دیا تھا اور دو اعضاء کے مسح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہاں جن اعضاء کے دھونے کا حکم دیا ہے ان کے تیمم میں مسح کا حکم ہے، اور جن کے مسح کا حکم تھا وضو میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ پاؤں کے دھونے کی دلیل، پاؤں کے دھونے کا حکم نہیں ہے، پاؤں پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے ذرا اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ اور ایک بہت دوسری دلیلیں بھی ہیں، آخر پیغمبر نے وضو کو ایک دن تو کیا نہیں، صحابہ کو بھی سکھایا، خود بھی کیا، اور اگر ہر نماز کے لیے نہیں کیا، مثلا ظاہر ہے کہ ویسے سنت ہے تجدید وضو کرنا، سنت ہے، حضور اگر وضو میں بھی ہیں پھر بھی وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو 5 نمازوں کے لیے اس وقت نماز زیادہ تر علیحدہ علیحدہ پڑھی جاتی تھی، کبھی کبھی جو ہے جمع کر کے بھی پڑھائی، یعنی زور سے اکٹھی پڑھائی، مغرب عشاء اکٹھی پڑھائی، لیکن اکثر جو پڑھی گئی نمازیں وہ علیحدہ علیحدہ پڑھی گئی اور پڑھی جاتی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ گھر میں چھپ چھپا کر، بلکہ ظاہر ہے کہ باہر جگہوں میں بھی تشریف لے گئے، وہاں بھی صحابہ کرام نے دیکھا ہوگا ایک وضو کا مسئلہ جو ہے مسلمانوں سے حل نہیں ہو سکا کہ پیغمبر نے وضو کیسے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے ہم سب ماننے والے ہیں کہ ہم اخلاص سے اگر کوشش کریں تو مل سکتی ہے بات۔ اور اس میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، دیکھیے صحابہ کرام سر آنکھوں پر انہوں نے جس نے بھی پیغمبر کا اخلاص سے اتباع کیا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اور جنہوں نے 50-50 ایسے ویسے کیا، البتہ انہوں نے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ پیغمبر سے الگ کیا ہے، اور یہ مشکل خود انہوں نے اپنے لیے بنائی ہے۔ انسان جب پیغمبر خدا کی اطاعت نہ کرے صحیح معنوں میں تو خود اپنے لیے مشکل بناتا ہے، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی تھے جیسے خود قرآن گواہ ہے۔ تو مخلصین صحابہ کرام سر آنکھوں پر، اور وہ ہمارے سید و سردار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ لیکن ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ اگر اس پہ توجہ کرے انسان کہ حضرت علی علیہ السلام جن کے بارے میں تاریخ ہی ملتا ہے 8 سال سے، ہمارے ہاں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش کے دن سے جب سے جناب فاطمہ بنت اسد ان کو خانہ کعبہ سے باہر لے کر آئیں، اس وقت سے لے کر جناب فاطمہ بنت اسد نے نہ دودھ پلایا حضرت علی علیہ السلام کو، نہ کبھی غذا کا بندوبست کیا۔ خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں وہ آ کر اپنے غذا منہ میں چباتے تھے اور مولا علیہ السلام کو کھلاتے تھے۔ اور یہ بات خود حضرت علی نے بیان فرمائی ہے کہ حضور اپنے دہن مبارک میں غذا چبا کر مجھے کھلاتے تھے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے نکلنے کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا ہے۔ اور تاریخ میں جو لکھا ہے کہ وہ 8 سال کی عمر میں جو ہے
مکمل حضور کی کفالت میں حضرت علی تشریف لے آئے۔ چلیں 8 سال کی بات لے لیتے ہیں ہم کہ 8 سال کا بچہ جب کسی عظیم ہستی کے پاس آئے تو تمام اچھی باتیں جو ہیں وہ اس کو سکھائیں گے۔ تو حضرت علی کی حضرت حضور کی کسٹڈی میں 8 سال کی عمر سے جو وہ آئے، اور جناب فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہا تو خیر کے پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوئیں۔ اسی لیے حسنین شریفین جو ہیں وہ قرآن کی روح سے تو پیغمبر کے بیٹے کہلاتے ہیں سورہ آیت مبارک عنوان سے، لیکن بہرحال نواسی بھی اگر کہیں تو بہت پیغمبر چاہتے تھے، اور شہزادے بھی پیغمبر کے بہت قریب رہا کرتے تھے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہوا تو امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی جو ہیں وہ کم از کم ایک کی 6 سال تھی اور ایک کی 7 سال تھی، قریباً یہی جو ہے وہ مطلب 3 ہجری اور 4 ہجری کی بات ہے۔ اب 7 سال اور 6 سال کا بچہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ چلیے ابھی ہم دوسرے انداز سے بات نہیں کرتے، تو پیغمبر تھے، وہ شوق رکھتے تھے کہ تمام اچھے کام جو ہیں دوسرے بھی کریں، اور جو اچھا کام ہے وہ ظاہر ہے ان کے نواسے بھی کریں۔ تو پیغمبر نے اپنے نواسوں کو بھی وضو سکھایا ہوگا، اپنی بیٹی کو بھی سکھایا ہوگا، حضرت علی علیہ السلام کو بھی سکھایا ہوگا۔ صحیح بات ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کہیں اختلاف ہو سکتا ہے تو صحابہ کرام کبھی ساتھ ہوئے کبھی نہ ہوئے، تو کیوں نہ انہی لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ پیغمبر نے آپ کو وضو کیسے سکھایا ہے۔ اور تو بات بہت آسان ہے۔ اصل تو مقصد ہمارا جھگڑا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو جی صحابہ کو چھوڑ دو، لیکن ہمیں جب اختلاف ہو جائے تو کوئی صحیح اور ایسا راستہ تلاش کرنے کی تو چاہیے نا ہمیں کہ جس میں ہم سیف سائڈ جو ہیں وہ سیف رہیں، کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں سے کیوں لیا۔ کم از کم یہ ہستیاں اتنی قریب تھی پیغمبر کے کہ پیغمبر نے ان کو سکھایا، پیغمبر نے خود بھی فرمایا۔ لیکن بہرحال ایک تعجب کی بات ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ تم کیسے مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والے، کہ پیغمبر نے وضو کے 1 دفعہ تو نہیں کیا، پیغمبر نے تو وضو کم از کم 5 دفعہ کیا، آپ کو سکھایا بھی سب کو، اس کو بھی آپ وہ اختلاف سے نہ بچ سکا، تو پھر آپ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کون مسلمان ہے جو صحیح معنوں میں پیغمبر کو فالو کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے؟ تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرائٹیریا سوچنا پڑے گا، اور کوئی اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا کہ انسان اپنا عقل و منطق کو یعنی پروپیگنڈا بہت ہوا ہے، پروپیگنڈے سے بچ کر جو ہے جرأت کے ساتھ خدا وحید لا شریک کے سامنے اپنے آپ کو سمجھے، پیغمبر اکرم کی قدردانی کرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے تو انسان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز بھی صحیح ہو سکتی ہے، وضو بھی صحیح ہو سکتا ہے، کہیں بھی غلطی انسان دور کر سکتا ہے، اور یہ جرأت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی دوسرا بندہ ہماری قبر میں آ کر ہمیں نہیں بچائے گا، بلکہ ہمیں انہی نیک اعمال جو ہم نے پیغمبر کی سنت اور طریقے پہ کیے ہیں، طریقے سے مراد پیغمبر کے طریقے پہ کیے ہیں ہم نے، وہی اعمال ہمارے کام آئیں گے، اور پیغمبر کی شفاعت ہمارے کام آئے گی، کیونکہ ہم نے محبت سے پیغمبر کی اطاعت کی ہے۔ دنیا ساری جدھر بھی جا رہی ہو ہمیں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے، مگر یہاں جو بات میں نے کہی پھر دوبارہ دہراتا ہوں، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو تیمم میں۔ جن چیزوں کے دھونے کا حکم ہے وضو کی آیت میں، ان چیزوں کے مسح کا حکم ہے تیمم کی آیت میں۔ بس غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ بعض لوگوں نے صرف ایک بات یہاں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کا مذاق، معنی کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں ہنسی مذاق میں جی نماز کا حکم ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، جی کسی نے کہا جی ہم کیوں نماز پڑھیں؟ نہیں عزیزو، نماز بندے اور خدا کے درمیان ایک خاص رابطہ ہے، بلکہ اس کو معراج مومن کہا گیا ہے حدیث میں، الصلاۃ و معراج المومن۔ معراج ہے کہ رب العالمین سے ہم کلام ہونا کو معمولی بات ہے۔ وہ آدمی جو نماز کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب وہ آدمی جو ہے اور دوسری چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اس کا مطلب وہ خدا سے بات چیت، خدا سے میٹنگز جو خود خدا نے سکھایا سے آ کر مجھ سے بات کرو، وہ اہمیت نہیں دے رہا۔ اور جب اس حد تک ایک آدمی پہنچ جائے تو اسے کم از کم یہ حق نہیں پہنچتا وہ کہے میں خدا سے پیار کرتا ہوں۔ جو خدا سے بات ہی نہ کرنے کہ جی نہ چاہے اس کا، اور کرنے کے لیے اگر کھڑا ہو تو کھڑا کھٹ فٹافٹ، اور دل چاہتے کہ ابھی نماز چھوڑ کر بھاگ جاؤں، تو ایسا آدمی جو ہے وہ، چلو دوسری کی بات ہم نہیں کرتے، کم از کم پڑھتا تو ہے،
لیکن جو بالکل نماز کے قریب نہیں جاتا اور پڑھتا ہی نہیں ہے، اس آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، بلکہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے میں رسول خدا سے پیار کرتا ہوں، بلکہ اس کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا وہ کہے میں علی مرتضیٰ سے پیار کرتا ہوں۔ جھوٹ بولتا ہے۔ اور جو آدمی نماز محبت سے اور پیار سے پڑھتا ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے، اگر وہ ان کی طرح پڑھتا ہے، ان سے لے کر ہدایت لے کر پڑھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ سے بھی پیار کروں، رسول گرامی سے بھی پیار کروں، اور علی مرتضیٰ اور آل محمد علیہ السلام سے پیار۔ وہ کسی حد تک کہہ سکتا ہے کوشش کر رہا ہوں پیار کرنے کی، کوشش کر رہا ہوں محبت کا اظہار کرنے کی، کوشش کر رہا ہوں میں ان کی اطاعت کرنے کی۔ جو نہیں پڑھتا وہ دعویٰ نہ کرے، وہ بالکل جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، اس لیے کہ جو خدا سے پیار نہیں کرتا وہ علی سے بھی پیار نہیں کرتا، وہ مصطفیٰ سے بھی پیار نہیں کرتا۔ تو نماز ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ قرآن مجید نے 300 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ شرک سے نکلنے کا ایک ذریعہ جو ہے نماز بھی ہے۔ بہرحال یہ میں نے چونکہ نماز کی بات ہوئی تو میں نے کہا میں تھوڑا سا اپنا فریضہ ادا کر دوں کہ نماز کے بارے میں گفتگو کر ڈالوں۔ اس کو فرمایا کہ کیا تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، تم نے دیکھا نہیں جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تو وہ گمراہی جو ہے وہ خریدنے لگے ہیں، اور وہ یریدون تضلوا السبیل، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے ہٹا دیں۔ مختلف طریقے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ ہر طرح جو ہیں وہ اسی طرح مختلف طریقے جو استعمال کر کے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں، پیغمبر کو تو ہٹا نہیں سکتے تھے لیکن کم از کم مسلمانوں کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیں۔ مختلف شکوک و شبہات، آج بھی یہی حالت ہے۔ آج انٹرنیٹ کی جو جن بوتل سے نکل آیا ہے، اس انٹرنیٹ میں بہت کچھ ہے، اور بچے نوجوان جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ پہلے تو تھا کہ چلیے جی آج تو ہاتھ میں، یعنی جو آئی پیڈ ہے وہ ہاتھوں میں آ گیا ہے، ٹک 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 وہ گئے اور وہ مل گیا، اور جو کچھ ہر جگہ سے مختلف شکوک و شبہات آ رہے ہیں۔ اب پیرنٹس کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے، علماء کی بھی ڈبل ہو گئی ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری بھی کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے، تاکہ ان کے ذہنوں میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ کبھی کبھی باتوں پر توجہ کر کے وہ خیال کریں کہ کوئی انٹرنیٹ سے کوئی مصیبت تو نہیں ذہن میں آ گئی ان کے، جو ان کے ذہن سے نکلی نہیں، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ مشرک مریں، خدا کا انکار کر کے مریں۔ اوپر سے تو کہہ رہے ہیں ہمارے ڈر سے کہ جی لا الہ الا اللہ ہے کہ خدا ہے، لیکن وہ ایسے شکوک و شبہات۔ اس لیے اس وقت میرے معزز و محترم سامعین بہت مشکل آ گئی ہے۔ ایک تو قرآن کے اندر قرآن کی تلاوت میں اپنی پناہ لیں، ریفیوج لیں، اور معصومین کے کلام میں خصوصاً دعاؤں میں، اور یہی بات بچوں کو متوجہ کریں کہ اپنے آپ کو شکوک و شبہات سے بچانے کے لیے عقیدہ خراب نہ ہو، اس طرح متوجہ رہیں، اور اگر نہیں ہوں گے تو بہت مشکل ہے۔ جی فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، جی فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، فلاں ٹی وی پہ یہ بات ہو رہی تھی، جی فلاں ٹی وی، جی اب بات یہ ہو گئی ٹی وی پہ یہ بات ہو رہی ہے، لوگ سنتے ہیں، اور اب جب اس کا جواب نہ ملے اس کو، یا خود جواب حاصل نہ کرے، تو وہ تو شک میں مبتلا رہے گا۔ جہاں شک ہو وہاں یقین نہیں آتا، یا یقین ہو وہاں ایمان نہیں آتا۔ تو بہت عزیزو بہت مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے۔ آسان بھی ہے چونکہ آج حقیقت تک رسائی بھی آسان ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، اور مشکل بھی ہے کہ ہر طرف سے جو ہیں شکوک و شبہات جو ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں۔ پہلے تو خالی جو ہیں وہ چلو یہود و نصارہ ہوں گے، اب تو مشرکین، خدا کو نہ ماننے والے منافقین، مختلف قسم کی جو ہیں وہ باتیں کر کے اور لوگوں کو ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اس کو ضد کے ذریعہ ذہنوں کو ان شکوک و شبہات کو نہیں نکالا جاتا، نہیں میں تو نہیں مانتا، یہ کوئی بات نہیں ہے، دلیل کے ذریعہ اب زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے مسجد میں جانے کی، اب علماء کے ساتھ بیٹھنے کی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے، پہلے کم تھی۔ اب مجالس و محافل کا طریقہ جو صرف جیسے کہ بس نعرے لگانے اور دو جملے کہے ادھر ادھر، اور وہ سمجھ بھی آئی یا نہیں آئی، اور کسی سے پوچھو تو سب یہ کہتے ہیں کہ مجلس بڑی اچھی پڑھی، پوچھو کیا پڑھا، وہ پتہ نہیں کیا پڑھا ہے۔ لیکن اب وہ وقت گزر گیا عزیزو، اب علماء کے ساتھ ڈائریکٹ ان سے پوچھو کہ سیریسلی بات کرو، دلائل سے بات کرو، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تاکہ کیا ہے کہ وہ ہمیں کوئی بندہ بھی کسی طرف سے ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، وکفیٰ باللہ ولیہ، اور ولی اور گارڈین کے طور پر اللہ ہی کافی ہے۔
وکفا باللہ نصیرہ، خدا ہی مددگار، ایک کافی مددگار ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نہیں سمجھانا ہے پیغمبر کو بھی، پیغمبر نے پھر ہمیں سمجھانا ہے، اللہ نے سمجھانا ہے۔ اب یہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، پیغمبر کا بھی نہیں ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، مسلسل سمجھا رہا ہے۔ اگر ہم نے الہی توفیقات حاصل کرنی اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، دل و جان سے قرآن کے ساتھ لگ جاؤ، اور یہ بھی نہ کہو کہ ہر چیز مجھے آپ کو سمجھ آ جائے گی، ویسے پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بلکہ جاؤ کہیں بھی مشکل پیش آئے قرآن مجید کے الفاظ کے بارے میں، معصومین کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی اور بندہ پیغمبر کے ارد گرد جو ہے مسلمانوں میں وہ بہت قابل ہے ان سے، تو اس کے پاس جاؤ۔ لیکن اگر آپ کو یہی نظر آئے کہ سب سے زیادہ عالم قرآن علی ابن ابی طالب ہیں، سب سے زیادہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا علی ابن ابی طالب ہیں، تو پھر کیا ہے حضرت علی کے کلام کو پڑھنے میں، حضرت علی کے پاس جانے میں، حضرت علی کے اولاد کے پاس جانے میں؟ پھر کسی کو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لوگ ہمیں اگر تانا بھی دیں، دیکھو جی تو علی کے ماننے والے ہیں، دیکھو جی تو علی سے پوچھتے ہیں، دیکھو جی تو دوسروں سے نہیں پوچھتے، یہ تانا ہمیں قبول ہے اور بخوشی قبول ہے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ جاننے والا کوئی آدمی ہو تو ہم اس کے پاس چلے جائیں گے، حضرت علی کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن ہمیں کسی بھی جگہ نہیں ملا کہ حضرت علی سے زیادہ کوئی جاننے والا ہو، علم قرآن رکھتا ہو یا قرآن پر عمل کرنے والا ہو، کوئی آدمی ہمیں ایسا نہیں ملا ہے۔ لہذا ہمیں پیغمبر کے بعد اگر کسی ہستی کے پاس جانا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور علی ابن ابی طالب کے وہ دعائیں موجود ہیں۔ ایک کتاب سید رضی نے جمع، خدا ان پر رحمت کرے، اور اس پر کوئی اختلاف نہیں، شیعہ علماء میں ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے نہج البلاغہ کے بارے میں، وہ کلام علی نہیں ہے۔ اہل سنت کی میجارٹی علماء بھی کہتی ہے وہ کلام امام علی ہے، سوائے دو چار کے وہ ایسی جیسے ہوتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ایسی دلیلیں لا کر جو ہیں وہ کمزور سی دلیلیں تارے عنکبوت کی طرح وہ جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خطبے کی سید رضی نے کھڑے نہیں ہیں، پہلے کتابوں میں بھی تھی اور لوگوں کے پاس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ کلام علی ہے، جب ایک تھیم چلتی ہے تو اس میں باقی سب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، مگر یہ اس کے پروف آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کل ان کے بالکل اسی طرح ریفرنس سے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں، پہلے بھی تیار تھے، آج بہت سی کتابوں میں آ گئے ہیں، بہت سی کتابیں تیار ہو گئی ہیں، نہج البلاغہ خطبات کس کس کتاب میں ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ تو نہج البلاغہ کے بارے میں متفق علیہ کلام مولا ہے، اس کو پڑھو، اس کو دیکھو کہ مولا کیا فرماتے ہیں، تاکہ عقیدہ توحید بھی خراب نہ ہو اور اعمال کی طرف مولا کس طرح بلا رہے ہیں۔ خصوصاً میں اپنے سامعین کی خدمت میں 84 نمبر خطبہ ہے، 184 خطبہ ہے، 184 خطبہ جو خالصتاً توحید کے بارے میں ہے، جس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ خالصاً توحید کا موضوع بیان کر رہی ہے، وہ خطبہ جو ہے 184 جو ہے وہ خالصتاً توحید بیان کر رہا ہے۔ علماء یعنی میں مومنین اور نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ اس کے انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں، وہ پڑھیں۔ اور دوسرا ایک وصیت مولا کائنات نے لکھی ہے اپنے بیٹے کے لیے، وہ حضرت محمد بن الفیہ کے لیے لکھی ہو یا امام حسن علیہ السلام کے لیے لکھی ہو، وہ جو صفین سے واپس آتے ہوئے وہ وصیت نامہ پڑھیں، اس میں سب چیز جو ہے موجود ہے کہ کیسے انسان نے توحید کے بارے میں سوچنا ہے اور کیسے انسان نے جو ہے وہ زندگی کے امور کو سر انجام دینا ہے۔ تو میرے خیال میں بس میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں۔ فرمایا ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنے جگہ سے کلمات کو ہٹا دیتے ہیں، وہ یقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں جی ہم نے سنا اور پھر کہتے ہیں ہم نے نافرمانی بھی کی، اور وہ ایک بددعائیہ جملہ واسمع غیر مسمع، اے ہماری بات سن، خدا تجھے نہ سنائے، اور کہتے ہیں رائنا لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو جو ہے نا وہ جیسے کہ کیا کہتے ہیں چکر دے کر، وطعنا فی الدین، اور دین میں یعنی کرٹیسائز کرتے ہوئے، طعن و تشریح کرتے ہوئے، اور اگر وہ یوں کہتے ہیں نا ولو انہم قالوا، اگر وہ یوں کہتے قالوا سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے بات اطاعت کی آپ کی یا رسول اللہ، واسمع، اور توجہ فرمائیے ہماری طرف، وانظرنا، اور ہماری طرف جو ہے وہ دیکھیے، رائنا کی بجائے انظرنا کہتے، لکان خیر لہم، یہ بات ان کے لیے اچھی ہوتی، وہ اقوم، اور بہت مناسب ہوتی، لیکن لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، فلا یؤمنون الا قلیلا، اور تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اب اس میں جو ہے نا وہ بہت ایک تاریخ ہے یہودیوں کی کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ حق کو توڑ موڑ کے جو ہے، اور یہ مسلمانوں نے بھی کیا ہے، خداوند معاف کر دے، اور یہ بہت
ایک آپ لوگ دیکھیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی ہوا کہ ایک دوسرے کے خلاف حدیثیں بنائی گئیں تاکہ لڑائی کی جواز پیدا کیا جائے، اور کوئی تک نہیں پڑتی جب تک کہ لڑائی اس وقت ہو نہیں سکتی جب تک جو ہے وہ غلط سلط باتیں نہ بیان کی جائیں اور پیغمبر کے نام پر جو ہیں وہ. اسی طرح بنو امیہ کے زمانے میں تو حد کر دی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ کیسے پتہ چلے؟ مولوی سارے کے سارے تنخواہ دار تھے اور ان کو وہ حدیثیں بنوا کر ان کو یاد کرائی جاتی تھی اور وہ خود آگے یاد کرواتے تھے. آپ بتائیں منہماس نے بھی کوئی کمی نہیں کی. تو اب یہ جب مسلمانوں کے اندر یہ بات ہو گئی ہو تو کیسے آگے بڑھا جائے؟ بہت باقی مشکل مرحلہ ہے. لیکن اگر انسان تھوڑا سا خدا پر بھروسہ کر کے آگے بڑھے تو خداوند متعال کا بھی اعلان ہے کہ جو ہمارے راستے میں جو کوشش کرتا ہے ہم اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں. تھوڑی سی کوشش جاری ہے، اسی پہ نہ بیٹھا رہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہی حق ہے. نہیں، کوشش کرے. آج یہ مشکل آ گئی ہے کہ جو بھی کسی کے پاس ہے اسے لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کوشش کا طریقہ بالکل عقل و منطق پر بیس ہو، کسی کی پرواہ نہ کرے، کسی پر بڑھنے کی پرواہ نہ کرے، راستہ مل سکتا ہے. آج بھی بہت سے حقائق کو الفاظ یا تو اس کے یعنی پیغمبر کے حدیث کے مقابلے میں حدیث بنائی گئی، یا تو یہ ایک الفاظ کو بدل دیا گیا، تو اتنی مشکل پیش آ گئی ہے کہ آدمی کو. لیکن آدمی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں چلو یہ مشکل پیش آ گئی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، پھر کیا ہو گیا؟ نہیں، یہاں تو کوشش ڈبل کرنا پڑے گی. کوشش کرتے کرتے کوئی آدمی مر گیا، وہ صحیح راستے پر مرا ہے. جو کوشش بالکل نہیں کی اور ایسے ہی جو ہے وہ بیٹھ گیا، بس جو کچھ میرے پاس ماں باپ کی طرف سے آ گیا، تو وہ اپنے آباء و اجداد کی سوچ تو رکھتا ہے، خدا رسول کی شاید سوچ نہ رکھتا ہو. ہاں، اگر کسی آباء و اجداد جو ہے صحیح سوچ رکھتے تھے، وہ رکھتا ہے دلیل کے ساتھ، وہ بھی دلیل کے ساتھ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایسی خواہ بس یہ ہمارے ماں باپ جو رکھتے تو ہم بھی رکھیں گے، یہ بات جو ہے بس درست نہیں ہے. وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اس سارے مسئلے کو ہر مسلمان کو طے کرنا ہوگا. کوئی یہ کہے جب تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں سارے معاملات میں، وہ کر سکتے ہیں. دوسرے تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے ہیں، مگر کوشش جاری رہنی چاہیے. پھر فرمایا یا ایھا الذین اور لوگوں اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، آمنو ایمان لے آؤ بما نزلنا، جو اس چیز پر کہ جو ہم نے نازل فرمائی ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق فرما رہا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جائے. فنردھا علی ادبارہا، اس کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف موڑ دیے، سزا کے طور پر پیچھے کی طرف موڑ دیا جائے، پھیر دیا جائے. اور نلعنہم، پہلے اس کے کہ ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت پر جیسے جو ہے ہم نے لعنت کی تھی. وہ مشہور قصہ ہے، قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ جو سیٹرڈے کو مچھلیاں یعنی فشنگ کی منع کر دی گئی، پھر انہوں نے بہانہ بنا کر سیٹرڈے کو فشنگ کرنا شروع کر دی، آخر ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی. وکان امر اللہ مفعولا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام جو حکم ہے وہ ہو کر رہے گا، لہذا سوچو اور غور و فکر کرو. اور یہ آیت جو ہے اس پہ غور کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ نہیں معاف کرے گا اس گناہ کو کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے. اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے فقد افتری اثما عظیما، اس نے بہت بڑا گناہ جو ہے وہ گناہ کا ایک طوفان باندھا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، قرآن کا قاری جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید نے اس گناہ کے بارے میں اعلان کر دیا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ شرک معاف نہیں ہوگا، باقی جس کے لیے وہ چاہے گا معاف فرما دے گا. اس میں بہت بڑی وارننگ بھی ہے اور بہت بڑی امید بھی ہے. ایک شرک گناہ نہیں معاف ہوگا، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وعدہ نہیں فرمایا. لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن اسے بڑی امید ہے. مگر شرک جو ہے معاف نہیں فرمائے گا. عزیزان گرامی، اگر یہ حدیث ہوتی تو ہم چلو کہتے جی کمزور ہے، اگر یہ مولوی کی بات ہوتی تو ہم کہتے چلو جی کوئی بات نہیں، یہ مولوی ایسی بات کرتے رہتے ہیں. رب العالمین نے خود اعلان فرما دیا ہے کہ شرک معاف نہیں کرے گا. کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے، احادیث کے ذریعے سوچیں شرک ہوتا کیا ہے؟ لیکن یہ پتہ تب چلے گا کہ پہلے یہ بھی پتہ ہو کہ کم از کم جتنی ہماری ذمہ داری ہے توحید کے بارے میں اتنا تو ہم جانیں. ہم کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے ساتھ دوسری بھی شرطیں ہیں کہ توحید کے بارے میں انسان کیسے سوچے، کس حد تک سوچ سکتا ہے. یہ کہنا کہ نہیں جی بس توحید کے بارے میں نہیں، ضروری ہے کہیں شرک نہ کر رہا ہو.
توحید، ہر طرف سے وحدت۔ میں مختصراً عرض کر دوں، چند منٹ باقی ہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا۔ آپ سے صرف ایک گزارش ہے، قرآن مجید کی آیت جو ہے سورہ النساء کی آیت ہے، 48 نمبر آیت ہے، اس کو دیکھیں۔ بہت سی دوسری آیتیں ہیں جو شرک سے منع فرماتی ہیں، اس میں جو وارننگ ہے بڑی سخت ہے، وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ شرک معاف نہیں فرمائے گا، باقی جس کے لیے چاہے معاف فرما دے گا، جتنے گناہ۔ امید ہی بڑی ہے، اس میں بڑی امید افزا آیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک شرک، اور وہ شرک کیا ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ کم از کم اس گناہ کو تبھی بچ سکتا ہے نا آدمی، پتہ ہو۔ جس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دوائی جو ہے یہ کتنا نقصان دیتی ہے یا فائدہ دیتی ہے، تو وہ آدمی شاید اس دوائی کے پینے کھانے میں مبتلا ہو جائے۔ جب اس کو پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ دوائی باقی بڑا نقصان دے سکتی ہے، تو قریب نہیں جائے گا۔ تو شرک جو ہے جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا وہ کیا ہے، اس کے لیے آپ سے گزارش ہے، میں کچھ عرض کرتا ہوں، کچھ آپ آگے بڑھیں، سوچیں اور غور و فکر کریں کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو قرآن مجید نے خود مختلف جگہوں پہ مثلا عیسائیوں کو مشرک فرمایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ صفات الہی کو حدیث کے لیے ثابت کیا، کہا کائنات ساری حدیث سے چلا رہے ہیں، اور انہی کو پکارتے ہیں، خدا کو پکارنے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اللہ کا، یہودیوں نے بھی اللہ کا جو ہے بیٹا حضرت عزیر کو مان لیا، انہوں نے حدیثوں کو مان لیا۔ اسی طرح جو ہے وہ بہت سے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی طرف سے، جی ہم بتوں کی اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ شفاعت کرتے ہیں۔ بھئی کس نے کہا شفاعت کرتے ہیں؟ اللہ کے ہاں تو شفاعت نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی کو اجازت نہ دے، کسی کی ہمت نہیں شفاعت کرے۔ پھر من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے جا کر شفاعت کرے؟ کسی کی جرت کیا ہے؟ الا بإذنہ، ہاں اس کی اجازت ہوگی تو وہ شفاعت کر سکتا ہے، یہ کرے گا۔ اب یہ مختلف اینگل سے آتا ہے شیطان، اور وہ پہلے شرک کرواتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ایسے کام کرواتا ہے جو مشرک کرتے تھے، یا ایسے کام چھڑوا دیتا ہے جس سے انسان مشرک بن جائے۔ جیسے میں نے نماز کے بارے میں کہا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ حدیث میں آیا کہ نماز جو ہے وہ حد فاصل ہے کفر و اسلام کے درمیان، جو نماز پڑھتا ہے وہ اسٹیٹ آف اسلام میں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسٹیٹ آف کفر میں چلا گیا، ابھی تک کھڑا وہی ہے، کلمہ ہی پڑھتا رہے۔ اسی طرح یہ دوسرے مسئلے ہیں، کیسے سمجھا جائے؟ دیکھیے، آپ نے شاید ابتداءً پڑھا ہوگا، صفات ثبوتیہ اور سلبیہ بھی پڑھے ہوں گے۔ وہ صفات جو اللہ کے شایان شان ہیں، ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ ذات و صفات میں کوئی فرق نہیں، وہی ذات ہے وہی صفات ہے، یہ دوئی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا ادب، ہماری زبان اتنی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس طرح یک بیان کر سکے، اس لیے ہم کبھی ذات و صفات کہتے ہیں، کبھی جو ہیں وہ صفات کو پھر ثابت کرتے ہیں کہ وہ عین ذات ہیں، کہ ذات اور صفات میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی مثلا ہم کہیں قدرت اللہ ہے، اللہ ہی قدرت ہے، علم اللہ ہے، اللہ ہی علم ہے، یہ ہے عین ذات ہونا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے ذات و صفات کو الگ مانے تو اس لیے یہ کہ ذات اور صفات، ظاہر ہے کہ صفات ہمیشہ سے ہیں، ذات بھی ہمیشہ سے ہے، تو ذات و صفات سارے قدیم ہو گئے، اور سب قدیم ہو گئے تو حالانکہ ہمارا عقیدہ علم کی بنیاد پر، اب میں اس طرف جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا، ایک ہی قدیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہی قدیم ہے، جس نے اپنے لیے ایک نام چنا ہے اللہ، وہی قدیم ہے، دوسرا کوئی قدیم نہیں۔ سب جو ہیں وہ ان کی ابتدا ہے، جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے، وہ ذات جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور وہ ہر انتہا کے بعد میں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، امام زین الدین سے فرماتے ہیں، مولا علی سے فرماتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ذات و صفات کو اگر الگ مانا تو مطلب یہ ہوگا کہ بہت سے قدیم ہو گئے، یعنی اللہ بھی اور اللہ کی صفات بھی۔ جیسے کہ مثلا ہم اور ہماری قدرت، ہم جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں، تو بات لمبی نہ ہو جائے، اس میں ذرا غور کیجیے گا۔ ذات و صفات جو ہیں وہ ان میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو کچھ ایسی صفات ہیں جو خدا کے شایان شان نہیں ہیں، جس کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ تب
توحید کا کسی حد تک مسئلہ سمجھ آئے گا. اسی طرح جو ہے وہ اللہ عبادت کے میں بھی توحید اور وحدت ہے کہ اللہ سوائے اللہ کا کوئی معبود نہیں, سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. اس کا مطلب کسی چیز کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, نہ تعظیمی نہ دوسرا. اللہ کے حکم کو سجدہ کرنا, اللہ حکم کرے کعبہ کی طرف منہ کر دو, اللہ کے حکم کو سجدہ ہے. اللہ حکم کرے فرشتوں کو کہ ملائکہ کے حضرت آدم کی طرف منہ کر سجدہ کرو, وہ اللہ کے حکم کو سجدہ ہے, وہ سجدہ تعظیمی. یا اس کے یہ خم مختلف ناموں سے لے آتا ہے شیطان کہ یہ کرو وہ کرو. کسی کو بھی سجدہ, یعنی پیغمبر کے یہ الفاظ جو ہیں بہت مشہور ہیں کہ اگر سجدہ کسی غیر اللہ کو جائز ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. اس کا مطلب وہ پیغمبر نے نہیں فرمایا تو کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. پھر عبادت کے بارے میں, عبادت کیا ہے؟ خالی صلاۃ نہیں ہے, خالی سجدہ نہیں ہے. عبادت یہی ہے کہ انسان کسی دوسری مخلوق کو وہ جو ہے وہ اپنا جو ہے نا, عبادت کا بہت وسیع معنی ہے کہ اس کو واجب الاطاعت سمجھے. اور مثلا ایک حدیث میں آیا ہے من اطاع رجلا فی معصیت اللہ فقد عبدا, جس نے کسی انسان کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں کی, یعنی اس نے کہا اللہ کی نافرمانی کا اس نے کر ڈالی, تو حدیث نے فرمایا اس نے اس بندے کی عبادت کی ہے, اس نے اس بندے کی عبادت کی ہے. تو یہ عبادت کا کنسیپٹ بہت وسیع ہے, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, اس پہ غور و فکر ہونی چاہیے. تو عبادت خالی سجدے کا نام نہیں ہے, یہ توحید فی العبادت ہے, توحید فی الافعال ہے. توحید کے افعال میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں مانتے. افعال کیا ہیں؟ اللہ رازق ہے, اللہ خالق ہے, اللہ ہی رزق دیتا ہے. یہ قرآن بھی سارا پڑھ ڈالی ہے, نحو بلاغہ پڑھ ڈالی ہے, صفت سجادیہ پڑھ ڈالی ہے, دعائے تشہیر پڑھ ڈالی ہے, دعائے جوشن کبیر پڑھ ڈالی ہے. آپ کو یہی ائمہ سبق دیں گے, سوائے اللہ کے کوئی رازق نہیں, کوئی خالق نہیں, کوئی بھی کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا, کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ کائنات جس کا وجود خود کائنات جو ہے وہ اس کائنات کا حصہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہو, وہ کائنات کو کیسے چلائے. لہذا خالق, مالک, رازق, زندگی دینے والا, موت دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے. جو معجزے دکھایا ہے تو عیسیٰ نے یا ائمہ علیہ السلام نے یا انبیاء نے, وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو دعا کا حق دیا اللہ نے, یہ دعا مانگتے ہیں, شفاعت کا حق دیا اللہ نے, یہ دعا مانگتے ہیں, اللہ ان کے کہنے پر کر دیتا ہے. اور یہ اس نے, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کسی مخلوق کو جو 100% اللہ کی محتاج ہے اس کو اتنی عظمت دے دے کہ وہ جو کہے میں اس کی بات مان لوں گا. اور وہ مجبور نہیں اس ماننے میں بھی, مگر پھر بھی کئی جگہوں پہ ایسے ہوا کہ دعا مانگی گئی اور فوراً قبول نہیں ہوئی. یعنی حضرت موسیٰ کا واقعہ موجود ہے کہ بارش کے لیے دعا مانگتے رہے لوگوں کے ساتھ, دعا قبول, بارش نہیں آئی. اس کی کچھ ریزن بتائی اللہ نے, کوئی آدمی بڑا گنہگار کھڑا ہوا اس کو نکالو باہر, اور وہ بھی نہیں نکلا تو اس نے توبہ کر لی تو بارش بھی آ گئی. یہ واقعہ علماء مقررین بیان کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجبور ہو کسی نبی امام کے سامنے کہ دعا, لیکن اس نے ایک مقام ان کو عطا فرمایا ہے کہ یہ دعا مانگتے ہیں وہ قبول فرما لیتا ہے, یہ دعا مانگتے ہیں وہ خلق فرما دیتا ہے, یہ دعا مانگتے ہیں وہ رزق دے دیتا ہے, یہ دعا مانگتے ہیں شفاعت کرتے ہیں وہ شفا دے دیتا ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں تاکہ اس وقت بہت زیادہ جو ہیں کبھی غلات کی طرف سے, کبھی مفوضہ کی طرف سے, اور کبھی غلط قسم کے لوگوں کی طرف سے جنہوں نے دشمنیں جو اہل بیت ہیں یہ باتیں آ رہی ہیں. ہمیں قرآن, نہج البلاغہ, صفت سجادیہ کا مطالعہ جاری رہنا چاہیے, اور رب العالمین سے التجا ہے کہ وہ ہمیں شرک جیسے گناہ سے بچائے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ نے اعلان کر رکھا ہے معاف نہیں کروں گا. ہاں توبہ کرے انسان, ایسی سوچ کو بدل دے تو معاف ہو سکتا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ نہ کرے, ہاں مرنے سے پہلے توبہ کرے, مرنے کے بعد جو ہے مغفرت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے. ہم تو ظاہر ہے کسی خدا کی کوئی یہ نہیں کہ خدا کی طرف بول سکتے ہیں, لیکن اعلان یہی ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کرے, مرنے کے بعد جو ہے توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ ہماری مدد فرمائے اور شرک سے بچائے, اور صحیح سوچ ہمارے دلوں میں رکھے, صحیح سوچ ہمارے دلوں میں لائے, اور جہاں کہیں غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.